میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی۔ وہ زخم زخم پہ کرتا تھا شکر کا سجدہ، خدا کے عشق میں لذت عجیب گھاؤں کی تھی۔ ایک کن پہ قائم دنیا، ایک کن پہ فنا ہوتی ہے، شدت رقص سے جلتا ہے بدن جلنے دو، یار کے ہاتھوں میں دامن کو بچانا کیسا، ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جاں بھی نہیں۔ عشق اول کو دوجا نہ کر، ذات اپنی کو تو پوجا نہ کر، محبت بندوں کو دے، عشق پہ حق بس اللہ کا ہے۔ محبتوں کو محبت سے نبھانا چاہیے، غصے سے رشتے بچتے نہیں، بلکہ رہے سہے بھی بکھر جاتے ہیں، رشتے سنوارے بگاڑے نہیں۔ کھانا پینا سونا سانس لینا اور کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ گزرتے وقت کے بہتے دھارے میں ہم بھی چپ چاپ یوں بہہ جائیں گے، نہیں ہوگا گماں ایک آہٹ کا بھی، ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے، زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے، اور ہمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے۔ دکھ بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے جو سب سے نہیں بانٹی جاتی اور نہ ہی بانٹنی چاہیے، یہ بس ہمارے ہی ہوتے ہیں اور ہمارے ہی رہتے ہیں۔ جانتے ہیں اندھیرے ہمارے راستوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ ہمیں تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اندر کی بے پناہ خواہشات نے زندگی کو الجھن کا شکار بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کا نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے۔ خود کو بدگمانی سے بچائیں، یہ محبتیں چاٹ جاتی ہیں، رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت و مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ چہروں پہ صدیاں لکھی ہوتی ہیں، کچھ آنکھوں میں گزرے ہوئے زمانے ہوتے ہیں۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ہم لفظوں میں ملتے ہیں، لفظوں میں ہی بچھڑتے ہیں، لفظوں میں ہی کھوتے ہیں، لفظوں میں ہی پاتے ہیں، اور یوں ہی ایک دن خاموش ہو جائیں گے ہمارے لفظ بھی اور ہم بھی۔ بہت شور تھا جب سماعت گئی، بہت بھیڑ تھی جب اکیلے ہوئے، جو نقش ہے ہستی کا دھوکا نظر آتا ہے، پردے پہ مصور ہی تنہا نظر آتا ہے۔ کتابوں میں کہیں پہ نہ تھا عشق کا پتہ، یہ راز جس پہ کھلا وہ راز ہو گیا،
دربار مصطفیٰ وہ واحد دربار ہے جہاں عشق کو باادب ہونا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمس عشق یار طلوع ہوا ہے جب سے، دنیا میری نگاہ میں غروب ہو گئی۔ کبھی دیکھا ہے تو نے عشق میں وجدان کا عالم، بس تو ہی تو اور تو ہی تو کا عالم۔ علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو آئے نہ ادھر، کوچہ عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا۔ اس کے دروازے پر دستک تو نہیں دی لیکن اپنی خاموشیاں دہلیز پر چھوڑ آیا ہوں۔ اتنا نہ اکڑ اپنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہ۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ ایک دن ہمارے اعمال ہی ہم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ کامیابی وہ ہے کہ تمہارا دل سکون میں ہو، تمہارا ضمیر مطمئن ہو، اور تمہیں موت سامنے نظر آئے تو تمہیں ڈر محسوس نہ ہو۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی، جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچو گے۔ دلدل صرف زمین پر ہی نہیں ہوتی بلکہ دلدل جیسی خصوصیت ذہن میں پیدا ہونے والے کئی خیالات میں بھی پائی جاتی ہے، جن میں پھنسنے کے بعد نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچے نیک لوگوں کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جس شخص کا دل سچ میں اللہ کا گھر بن جاتا ہے اس کو نیک لوگوں کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ نیک لوگ تو خود ہی اللہ کے گھر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس شخص کی طرح جس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں، پھر خوشی کی انتہا میں اس کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کروں، اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو۔ دعا کے بارے میں پوچھا، جواب ملا، دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو کہ جس کی کشتی بپھرے سمندر کی تیز اور اونچی لہروں میں پھنس گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ ارے جس شخص کو محبوب کا پتہ چل جائے تو وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے محبوب کے در پر جانے کے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے۔ یا اللہ ہمیں منافقوں سے اور منافقت سے بچا۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ تعالیٰ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ ہمارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہماری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ دعا قسمت بدل سکتی ہے، اور دعا میں یہ تاثیر موجود ہوتی ہے۔ ہر روز دعا مانگا کریں، ہر پل دعا مانگا کریں۔ اسلام عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی کی خدمت کر دو، یہ سب عمل ہے۔ عبادت کی بنیاد ڈر کو نہ بناؤ، عبادت کی بنیاد تو محبت ہے۔ سب بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ افسوس ہوا سن کر، بھلا سن کر وہ افسوس کہاں ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔
اور معلوم نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ دولت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ خاموشی عبادت کا پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ خود پہ خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں، گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ دیکھو وہ اللہ موجود ہے، آپ بس قبولیت پر یقین رکھو۔ کب ملے گا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب سوچنا آپ کا کام نہیں۔ اس کی تنہائی بھی مثل عبادت ہے، جس کی سوچوں کا محور خدا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے، اور سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا فقیر اپنے فقر سے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنا دولت مند اپنی دولت سے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا رب برے انسانوں کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حفاظت کریں نماز میں اپنے دل کی، مجلس میں زبان کی، اور غصے میں دماغ کی۔ عجیب ہے یہ زندگی، انسان روتے ہوئے آتا ہے اور رلاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، نصیب سے ملتی ہیں۔ یہ زندگی وقت کی قید میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ کسی انسان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے افسوس کی بات نہیں، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے دل کے ٹکڑوں میں کسی ٹکڑے پر بھی اللہ کا نام موجود نہ ہو۔ گناہ کر کے دوسروں کو فخر سے بتانے والا شخص کچھ اس بیمار شخص جیسا ہے جو اپنے منہ ہی پر تھوک کر دوسروں سے کہے مجھے دیکھو، یا اس سے بھی بدتر۔ اور بے وقوفی میں جس ہاتھ سے گناہ کر بیٹھے ہیں اس ہاتھ کی انگلیوں پر استغفار کی کثرت ضرور کریں، کہ کل قیامت والے دن جہاں وہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے وہی آپ کے حق میں بھی بولے۔ یاد کریں اس نوجوان کو کہ جسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا، اور غور کریں اس بات پر کہ اسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا اور زمانے کو وہ پسند تھا۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں۔
درخت وہیں گرتا ہے جہاں وہ جھکا ہو، تم بھی وہاں گرو گے جہاں تمہارا جھکاؤ ہوگا۔ بری عادتیں برائی کی طرف جھکاتی ہیں، اچھی عادتیں اچھائی کی طرف۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر ہمیں 2 گولی ڈسپلن سے زیادہ یقین اپنے رب پر آ جائے تو ہم زیادہ خوش و خرم اور توانا ہو جائیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی تلاش کسی انسان کو کسی انسان ہی کے پاس تو لے جاتی ہے۔ اللہ کا راستہ تنہائی میں دریافت ہوتا ہے، اور یہ راستہ انسانوں میں رہ کر طے کیا جاتا ہے۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے، پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے، پھر نہ رشتے اور نہ زندگی کچھ سکون نہیں دیتا۔ یا اللہ، تو نے خوبصورت زندگی عطا کی، اب اس کا انجام بھی اچھا کرنا۔ روشنی کی ایک کرن بھی گھٹ تاریک اندھیرے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ اچھے وقت کی امید ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ انسان کو نہ کسی بیماری سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو فرائض میں کوتاہی نہ کرے، خواہ وہ فرائض دائمی ہو، وقتی ہو، ماہانہ ہو، فصلی ہو یا سالی ہو۔ تمام فرائض میں سے افضل ترین فرض اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو وہ گناہ میں ہے۔ اس کا یہ سانس جو ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ کافر ہے، مگر اسے پتہ نہیں چلتا۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فاصلہ بڑھا لیا آپ نے، ہم نے بھی دیوار پکی کر لی، دیکھو غلط فہمیوں نے کیسی ترقی کر لی۔ ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، شرک دونوں میں ہی حرام ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پر ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ ہی نہیں سکتا۔ ماضی کی ڈور اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں، لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار تکلیف دیں۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ خدا اور بندے کا تعلق بہت مضبوط تعلق ہے۔ بندہ بارہا اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی صحیح کبھی غلط راستے پر چلتا ہے، کبھی سلوک کی انتہا پر ہوتا ہے، کبھی کفر کی ابتدا پر، کبھی عبادت میں کثرت اور کبھی غفلت۔ بندے کا اپنے رب سے قربت کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے،
مگر رب کا اپنے بندے سے یہ رشتہ ٹوٹنا تو دور کی بات، یہ تو ایک پل کے لیے اوجھل بھی نہیں ہوتا۔ وہ بہت جلد اپنے بندے کو اپنے پاس آنے، اپنے سامنے جھکنے پر آمادہ کر لیتا ہے، لیکن مجبور نہیں کرتا، اور پھر انسان کی رضا اس کے اختیار میں سب رکھ چھوڑتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا راستہ چن لے، اپنا نفع اور نقصان جان لے۔ عقل والوں کے لیے یہاں سے وہاں تک نشانیاں ہی نشانیاں رکھ چھوڑتا ہے۔ اللہ کی محبت کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ محبوب ہے، بہت بڑا محبوب۔ کہتا ہے میری طرف دیکھو، میری بات کرو، میرا نام جپو، مجھ سے یارانہ لگاؤ، میرے عشق میں سرشار رہو۔ اللہ بیک وقت محبوب بھی ہے اور عاشق بھی۔ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہر ذی روح کا خیال رکھتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، رزق ملتا رہے، نعمتوں کی بارش ہوتی رہے۔ اے مولا، تو سب جانتا ہے، ہمیں بھی، ہماری کمزوری بھی اور ہمارے گناہ بھی، ہمارے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہماری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما میرے مولا۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے، انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالی نہیں بنتے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے والے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو، سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس فرصت اور خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو انہیں ہم کھل کر جینے کی بجائے خود کو مستقبل کی الجھنوں میں کھپا رکھتے ہیں، اور جب وہی مستقبل حال بن کر ہم پر کسی عذاب کی صورت کھلتا ہے تو ہم بیٹھ کر اس سے نہر ماضی کی یاد میں آہیں بھرتے اور خود کو کوستے رہتے ہیں کہ کتنا اچھا وقت ہم نے یوں ہی ضائع کر ڈالا۔ شاید انسان کا مستقبل سدا ہی دھندلا، حال ہمیشہ بے چین اور بے کیفیت، اور ماضی ہمیشہ دل فریب رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بے عزت کریں گے تو ہماری عزت اور نیک نامی چلی جائے گی، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہم کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو دوسروں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ خاموشی صرف باتیں ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یادیں بھی ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتی ہیں، یہ ہمیں وہ سب سوچ کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ مل کر روئے تھے، اور کبھی ہمیں یہ سوچ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ مل کر ہنسے تھے۔
جب اصلاح ہو جائے گی تو پہلی چیز جو آپ اٹھا کر باہر پھینکیں گے وہ غصہ ہے۔ ملا ہے یہ حکم کہ لہجے کو محترم کر لوں، عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ آپ جسے ناراض سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ منتظر ہو آپ کا۔ لکیریں بھی عجیب ہوتی ہیں، ماتھے پر کھنچ جائیں تو قسمت بنا دیتی ہیں، زمین پر کھنچ جائیں تو سرحدیں بنا دیتی ہیں، رشتے پر کھنچ جائیں تو دیوار بنا دیتی ہیں۔ سفید گلاب کا سایہ بھی سیاہ ہی ہوتا ہے، کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ اطمینان بھی اندر سے آتا ہے اور زمین کے کوڑے بھی اندر سے لگتے ہیں، خوشی کی کوپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے اور آنسوؤں کی آبشار بھی اندر سے امٹتی ہے، خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے پھٹتا ہے اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہیں۔ تو باہر کیا ہے؟ باہر کچھ بھی نہیں، تمہاری کائنات تمہارے اندر ہی سمٹی ہوئی ہے۔ یہ اندر جیسے جیسے دریافت ہوگا باہر ویسا ہی دکھے گا۔ تو باہر کی دنیا اندر کی اینٹوں سے ہی بنے گی۔ خوشیاں ہوں تو نیندوں کا بھی رہتا ہے سلسلہ، غمخوار بچھڑ جائے تو سویا نہیں کرتے۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ رب العزت کی محبت دنیا کے ہر زہر کا تریاق ہے۔ دعا ایک حیرت انگیز تبادلہ ہے، اس میں روح کا بوجھ منتقل کر دیا جاتا ہے اور بدلے میں ایک عجیب قسم کی سرشاری آپ کا نصیب بنتی ہے۔ اس سرشاری کی اتنی ہی قسمیں ہیں جتنی کہ دعا مانگنے والوں کی، یعنی ہر بندہ اپنی اہلیت کے مطابق فیض پاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تنے تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر کے جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود سے راضی رہنا عقل کی تباہی کی علامت ہے۔ اگر روح کے ساتھی دوسری روح ہو تو دونوں میں وجود کا ساتھ نہیں ہوتا۔ جو روحانی تعلق ہے وہ جسمانی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ آسمان تو نہیں بن سکتے، لیکن کسی کے لیے آس اور مان تو بن سکتے ہیں۔ کسی کو تم چاہو تو کوئی کمال نہیں، اگر تم چاہے جاؤ تو خود پر فخر کرنا۔ روح حقیقت میں مجرد اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ محض زبان اور قلم سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کر دینے سے کیا فائدہ؟ ضرورت تو اس کی ہے کہ ان خوبیوں کو واقعات کی دنیا میں سامنے لایا جائے۔ اس شخص کی صحبت سے بچو جو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے نہیں ڈرتا۔ غصے اور نفرت میں صرف اتنا سا فرق ہے، ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور ذرا سی لاپرواہی سے نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ خوف کھا کر موت نہیں رکتی بلکہ زندگی رک جاتی ہے۔ زندگی میں اب تک یہی سیکھا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ،
دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے سے کافی ہیں۔ جو بھی ملا سبق دے گیا، زندگی میں ہر شخص استاد نکلا۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ کب کہا تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی سب دھوکا ہے۔ مجھے عشق تیری ادا سے ہے، مجھے عشق تیری رضا سے ہے۔ میرا عشق فانی اور ناتوا، اسے اپنے عشق سے مار دے۔ عشق وہ نسخہ ہے جو دو کو ایک کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ عشق جزو کو کل کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے میں جنت دے دی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ خدا کے خاص بندے خاص جلوے دیکھ لیتے ہیں، فرشتوں نے بھی جو نہ دیکھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تصور میں جو طاقت ہے تصور میں نہیں آتی، رہو تم لاکھ پردوں میں مگر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میں ازل سے بندہ عشق ہوں، مجھے زہد و کفر کا غم نہیں۔ جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ ہوئی نہ عام جہاں میں کبھی حکومت عشق، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں۔ آنکھوں کے آر پار ہے اور صبح و شام ہے، یعنی ایک انتظار ہے اور صبح و شام ہے۔ اندر بس ایک سکوت لہو چاٹتا ہوا، باہر ایک انتشار ہے اور صبح و شام ہے۔ کسی کے دل کو خوش کر دو کہ یہ حج اکبر کے برابر ہے۔ ہزار کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ خود سے لڑی جنگ کی دوسروں کو خبر تک نہیں ہوتی، چہرے یا جسم پر کوئی خراش جو نہیں ملتی، لیکن اس جنگ میں اندر کی دنیا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جو عمل تمہارے جسم اور روح کو نقصان دے وہ گناہ ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ جب تک تیرے در پہ تھا ٹھکانے سے رہا، چھوٹا تیرا در تو بھیک پانے سے رہا۔ ٹھکرا کے اٹھا دے کہ بٹھا لے در پر، میں اب کسی اور در پہ جانے سے رہا۔ تیرے در پہ ایسے کھڑے ہیں ہم جیسے در بدر ٹھکانہ ہوا۔ میں کیوں رکھوں خبر سنسار کی، میرا اپنا یار بیگانہ ہوا۔ نہ ہے اب آس کوئی نہ کوئی تقریر باقی ہے، فقط کاغذ کا ٹکڑا ہوں میری تحریر باقی ہے۔ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا، تیری راہ گزر کی زمین سہی۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہی سہی۔ میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، اور یہ لوگ پر اسرار سمجھتے ہیں مجھے۔ میری ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بلند ہیں۔ مجھے ہار جیت سے غرض نہیں، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے اسے سننے کی تکلیف نہ دو۔ قرار دے کر بھی بے قرار کر دی گئی، نگاہ یار ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ یاد رکھے انسان، ایسے بھلا دیے جاؤ گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔
تیری گرفت میرا مرتبہ بڑھاتی ہے، مجھے تو اپنی محبت میں مبتلا رکھنا۔ عشق و خودی کی راہیوں پر فتوے ہزار، منزلیں ان کی کیا جانے دنیا کے طلبگار۔ اے مولا، امیدیں ٹوٹ گئی ہیں سوائے تجھ سے، رقص درویش کا یہ سلسلہ دنیا سے نہ جوڑ، یہ کسی اور ہی لذت کے لیے جھومتے ہیں۔ میں اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتا ہوں نگاہیں، میں گزری ہوئی شب کا ماتم نہیں کرتا۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر عرصوں میں تمہارے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن کی شناخت اس کی عبادت نہیں، اس کے معاملات ہیں۔ تم روتے ہو مرنے والوں پر، تمہیں جینے والوں کی بے بسی نہیں دکھتی، اور اللہ سے بہتر تو تمہارے حق میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے، دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تم نے ستم ڈھایا جس پر تنہا سمجھ کر، وہ شخص اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ واعظوں میں یہ تکبر کے الہی توبہ، اپنی ہر بات کو آواز خدا کہتے ہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہاتھ میں لے کے سر بیٹھا ہوں، مولا یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں نا، کب سے تیرے در پہ بیٹھا ہوں۔ عشق کو پی جا عشق اتار اندر، تو باقی نہ رہے رہے بس یار اندر۔ حادثوں کی زد میں ہے تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں، زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ، ہر شخص اچھا ہے چلے جانے کے بعد۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے ہم صورتوں کے بھکاری لوگ۔ تم نے دیکھا ہے کبھی آنکھ میں بہتا ہوا خواب، تم نے سمجھے ہیں کبھی ہونٹ پہ سہمے ہوئے لفظ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کی احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو۔ انصاف سے کام لو
یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس قیامت کے دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب کے سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالی کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثال بن کے رہنا تم، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی، اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ ہر طرح کے موڈ میں، ہر طرح کے حالات میں جو انسان خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہو، اصل ساتھی وہی ہوتا ہے۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے، چہرے پر رونق خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ بس نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی دی ہوئی تکالیف نہیں، محبت یاد رکھا کرو، ہمیشہ پرسکون رہو گے۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ میرا سماج توازن سے روشناس نہیں، کہیں پہ روح ندارت کہیں لباس نہیں۔ امید کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ اندھیرے گہرے کنویں میں پڑتی چاند کی روشنی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے، یا تو سکون بن کر یا درد بن کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اپنی محرومی کو اپنی ذات پر بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں۔ مسکراہٹیں بکھیرنے کا کام صرف آپ کے دوست احباب کا نہیں ہے۔ آپ بھی انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے کے لیے کچھ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنا رول ادا کیا کریں۔ وہ بھی کسی نہ کسی مشکل میں ہو سکتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے،
اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کبھی اماں ابا کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جاؤ۔ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کی باتوں میں ابا کا لہجہ سنائی دے گا۔ چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ بس اتنی مختصر تاریخ دور زندگانی ہے، کسی کی گود میں آنا، کسی کے دوش پڑ جانا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ جو آشنا تھا مجھ سے بہت دور رہ گیا، جو ساتھ چل رہا تھا میرا آشنا نہ تھا۔ جسے نعمتوں کا شعور حاصل نہ ہو اس کے لیے وہ دشواریوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چاہت مر جائے تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے صاحب غم، ماضی کی کتاب ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ زندگی کی خوشیاں تو مل ہی جائیں گی کبھی، لیکن سکون دل مقدر کی بات ہے۔ اس شخص کا افلاس قابل رحم ہے جس کو ہر چیز ملے صرف محبت نہ ملے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ایک غیر اخلاقی کام پر خاموش رہے تو ساری زندگی غیر اخلاقی کام برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہر ناکامی کے بعد ایک نئی کامیابی کا امکان آدمی کے لیے موجود رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نہ جھوٹی اکڑ دکھائے اور نہ بے فائدہ ماتم میں اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ حالات کے مطابق نئے سرے سے اپنی جد و جہد شروع کر دے۔ زبان میں بہت کم لفظ فحش ہوتے ہیں، طریقہ استعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو پاکیزہ سے پاکیزہ الفاظ کو بھی فحش بنا دیتا ہے۔ سچے لوگ بد کلام نہیں ہوتے، اور منہ پھٹ اور تلخ کلام لوگ
سچے نہیں ہوتے۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت تلاش کر لیں اور کوئی ذمہ داری قبول کر لیں، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بولتے تو سمندر کی طرح ہیں، مگر ان کی سوچ گندے جوہڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے، اور پھر جب بھی اسے یاد آئے وہ اپنے نیک عمل کو حقیر جانے۔ عالم علم کے سہارے اور جاہل سازش کے سہارے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ جب آپ اچانک کسی ایسے انسان میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھیں، اور آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کریں، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے ایک اعلیٰ درجے کی طرف جا رہے ہیں۔ گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ خواہشات کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہی خواہشات آپ کو مار دیں۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ بکھرتی ہوا میں سہمی خاموشیاں کچھ عجب سما کا حال بتاتی ہیں۔ یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے، ان سے مت مل کے انہیں روگ ہے خوابوں والے۔ اب تو سب دشنا و خنجر کی زباں بولتے ہیں، اب کہاں لوگ محبت کے نصابوں والے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت ابھی زیر تعمیر ہے۔ جو بھی چاہو نکال لو مطلب، خاموشی گفتگو پر بھاری ہے۔ زندگی مشکل ہی سہی، گزارا کیجیے، گزار دیجیے۔ ادا مطلب، نکاح مطلب، یار مطلب، پیار مطلب، بتا مطلب، کہاں جاؤ، جہاں جاؤ وہاں مطلب۔ وہ دل ہی کیا ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤ نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر، پر ملے تو جنت۔ انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مفلوج ہوتے ہیں، باہر کے موسم تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کی صحبت درویش کے دل کو پریشان کر دیتی ہے۔ شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں
جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ محبت کو باہر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لوگ، جبکہ رب نے تو آپ کو محبت بن جانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت بادشاہی ہے لیکن اس کا تاج چھپا ہوا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے لیکن اس کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ عشق نے اپنے تیر سے ہر عاشق کے دل کو چھید لیا ہے۔ خون بہتا ہے لیکن زخم نظر نہیں آتا۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پر گماں نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ تمہارے پاس اگر پسند کی چیزیں نہیں تو اپنے پاس موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو، شکر اسی کا نام ہے۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کچھ لوگ بہت خاموش اور بہادر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کس قرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، صداقتیں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ انسان کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، افواہ، اشتہار اور حسن سے متاثر ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہوتی ہیں۔ عمر بھر لا حاصل کے پیچھے خوار ہونے والے پھر اپنے مقدر کا عذاب سہنے کے لیے سانس لیتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے ہمارا کچھ سروکار نہیں۔ انسان جتنا عمل کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا۔ محنت کرنے والا کامیاب ہوگا، تلاش کرنے والا حاصل کرے گا، مانگنے والے کو دیا جائے گا، کھٹکھٹانے والے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ بس عمل کرتے جاؤ، نتیجہ حاصل کرتے جاؤ۔ میرے رب نے جس زندگی کو پسند نہیں کیا وہ زندگی کبھی خوشحالی نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔ لوگوں کی نفرتوں کو اتنا نظر انداز کریں کہ انہیں اپنے وجود پر شک ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔